نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ نماز کی حقیقت کیا ہے اور نماز میں خشوع خضوع کیسے لایا جائے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ نماز کیا چیز ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ سے کلام ہے، ایک دعا ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ نماز شروع سے آخر تک دعا ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ایک افضل عبادت ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے۔ اب یہ جو فرض کی گئی چیز ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی عاجزی کا اس کے سامنے اظہار کرتے ہیں۔ نماز جو ہے اس میں عاجزی کا اظہار ہی اصل انسان کی کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں 18ویں پارے کی آغاز میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 میں اور 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے یقیناً کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہماری کامیابی کی علامت اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہمیں کہ جو اپنی نمازوں میں عجز و نیاز کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کامیاب بندوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ کامیابی ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے؟ کامیابی ہم اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا وہ خشوع و خضوع اس طرح سے اس میں ڈالیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سے یہ کامیاب لوگوں کی صف میں شامل کروائے۔ اب ایک عام مثال آپ لے لیں کہ آپ کسی بھی ادارے میں کہیں کام کرتے ہیں، وہاں پر آپ کا کوئی ادارے کا جو سربراہ ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے، تو آپ اس کے سامنے ایسے اسٹیچو بن جاتے ہیں کہ جیسے آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کہ کہیں آپ کی کوئی حرکت جو ہے، آپ کا کوئی جسچر جو ہے وہ آپ کے اس کے سربراہ کو برا نہ لگے، حتیٰ کہ آپ اپنے اس کے سامنے اپنے بیٹھنے کا انداز بھی جو ہے وہ ایسے اختیار کرتے ہیں کہ جو اس کو خوش کرے اور اس کو ناراض نہ کرے۔ لیکن کتنی حیرت والی بات ہے کہ ہم اس مالک کے کائنات، خالق کے کائنات، جس کے قبضے قدرت میں کائنات ہے، کائنات کی ہر چیز ہے اور کائنات کی ہر چیز کا مالک اور خالق وہ ہے، ہم اس کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم حساب کر رہے ہوتے ہیں اپنے دنیا جہان کے کاموں کا، اپنے بزنس کا، اپنے کاروبار کا، ارد گرد کے کاموں کا، یہ کام ہو گیا، وہ کام رہ گیا، یہ کام ہونا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے۔ وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان وسوسے کہاں ڈالتا ہے؟ جہاں پر دیکھیں چور کہاں چوری کرے گا؟ جہاں پر کوئی چیز ہوگی، جہاں پر مال خزانہ ہوگا۔ لیکن ایمان جہاں پر زیادہ ہوگا تو وہیں پر شیطان کے وسوسے بھی زیادہ آئیں گے۔ خیالات خود بخود آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خیالات کو پروسیڈ نہیں کرنا ہم نے، خیالات کو جھٹکنا ہے ہم نے کہ ہم ان خیالات کو آگے پکائیں نہیں۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو ذہن میں خیالات آئیں ہم ان کو جھٹک کر سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں، کیونکہ ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں، ہم اس سے ہم کلام ہیں کہ ہم بات اس سے کر رہے ہیں اور دنیا کی طرف ہماری توجہ ہے، دنیا کے کاموں کی طرف ہماری توجہ ہے۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نماز کے ایک ایک جو ہے وہ ایک ایک چیز کی طرف، نماز کے ایک ایک حرف کی طرف اگر آپ غور کریں تو خود بخود نماز میں خشوع و خضوع آپ کا پیدا ہو جائے گا۔ اور نمازیں ہم جو ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ جب پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو سکیں گے اور ہم اپنی نمازوں میں اچھی طرح سے خشوع و خضوع لا سکیں گے۔ اس میں نماز کی طرف توجہ اس طرح سے رکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نماز شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، اور یہ دعا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے شروع سے لے کر آخر تک دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و تبارک اسمک، ٹھیک ہے، اے اللہ پاک ہے ذات، تیری ذات، ٹھیک ہے، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے۔ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، اس میں بھی ابتدا ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر چکتے ہیں تو پھر ہم اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیتے ہیں
کہ یا اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم بس تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بس تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنی عاجزی کا اظہار کر دیتے ہیں اور اس کے حضور میں اپنے تمام تر معاملات اس کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر نماز کے آخری حصے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تشہد میں بیان کر کے پھر اس کے بعد ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک کے بعد ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ ہم خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے ہماری طرف۔ جب ہم نماز کے آخری حصے میں دعائیں مانگتے ہیں، آخری تشہد میں درود پاک کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں وہ جلد قبولیت کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ اس وقت نماز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ تو نماز میں خشوع خضوع چیز ہے کیا؟ خشوع خضوع سے کیا مراد ہے؟ خشوع خضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ٹھہر کر تمام کلمات کی ادائیگی کریں، اور اس طرح سے ٹھہر کر آپ ہر رکن کی ادائیگی کریں کہ آرام سکون سے آپ پوری نماز ادا کریں۔ کس طرح سے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک رکن سے دوسرا رکن جب شروع کرنے لگیں، جیسے آپ سجدے سے اٹھیں، کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ کھڑے ہوئے، اس کے بعد آپ اس آرام سکون سے پھر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں، جو بھی سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد اب رکوع کیا آپ نے، رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے تو پھر اس طرح سے فوراً سجدے میں جانے کی بجائے آپ آرام سے وہ تسبیحات جو ہیں وہ رکوع سے اٹھنے کی تسبیحات پڑھیں۔ اور اتنا یعنی کہ اس طرح سے خشوع خضوع اس وقت اس کو کہیں گے کہ حتیٰ کہ جب آپ یعنی کہ رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ہلنا بند ہو جائیں، اس کو خشوع خضوع کہیں گے، ٹھیک ہے، اس کو خشوع خضوع کہیں گے کہ پھر آپ سجدے میں گئے اور ایک سجدے سے اٹھے دوسرے سجدے میں گئے تو 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں، کیا کمال دعا ہے وہ۔ اگر ایک انسان کو یہ ساری، اس کی کوئی دنیا کی دعا قبول نہ ہو، اس کی کوئی دنیا کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اگر ایک یہ دعا ہی اس کے حق میں قبول ہو جائے تو اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وہ کیا دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش مل جائے، رحم مل جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی، کہ اللہ میرے تمام تر نقصانات پوری کر دے، چاہے وہ دنیاوی ہیں چاہے وہ اخروی لحاظ سے ہیں، جو بھی ہے میرے تمام تر نقصانات کو پورا کر دے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی، اور مجھے میرے درجات کو بلند فرما دے، ورفانی، ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی وہدنی، اور مجھے ہدایت دے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی وہدنی وعافنی، اور مجھے عافیت بھی دے، ورزقنی، اور مجھے حلال اور پاکیزہ رزق دے۔ اب دیکھیں یہ جو دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی وہدنی وعافنی ورزقنی، یہ 7 چیزیں ہیں۔ یہ 7 چیزیں جب آپ نے مانگ لی، ٹھیک ہے، مغفرت، رحم، نقصانات کا پورا ہونا، درجات کی بلندی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہدایت، عافیت اور رزق۔ اب دیکھیں ان میں جب یہ چیزیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائیں تو پھر کس چیز کی کمی باقی رہ جاتی ہے؟ کہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں، یہ 7 چیزیں مل جائیں تو پھر کس چیز کی ضرورت باقی رہے گی؟ تو بس کوشش یہ کریں کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، ہم اس انداز سے اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور نماز میں خشوع خضوع لانے کا ایک اور طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی جو بھی آیات ہیں وہ ان کا ترجمہ بھی جب آپ تلاوت کر رہے ہوں سورہ فاتحہ کے بعد تو ان کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ نماز کی ادائیگی اس کے دوران تمام تر جو ہے یہ جتنا اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ ترجمے کی طرف توجہ مبذول رکھیں یا الفاظ کی ادائیگی کی طرف توجہ مبذول رکھیں تو آپ کے جو ہے نا اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اب یہ تمام تر جو ہے، جیسے ابھی آپ تشہد میں بیٹھیں، اب اس کے تشہد کے ترجمے کی طرف آپ توجہ دیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں، اب یہ جو دعا اس طرح سے آپ پڑھیں گے، آپ ذہن میں اس کا یہ خیال رکھتے ہوئے پڑھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو اس وقت فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس طرح سے سلام بھیجا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरक़ात हों आप पर। तो जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि हम पर सलाम हो और अल्लाह ताला के तमाम तर नेक बंदों पर, सालिहीन लोगों पर। अब देखें, जब आप ये दुआ पढ़ते हैं तो दुनिया में जितने जितने भी सालिहीन लोग शामिल हैं, जो जो अल्लाह ताला के सालिहीन बंदे हैं, उन सबको आपकी ये दुआ पहुँचती है। तो ये चीज़ें ज़हन में रखते हुए इस तरह से आप दुआ मांगें, इस तरह से तवज्जो रखें, तो आपकी नमाज में खुशू खुजू बढ़ेगा। इसी तरह जब आप रुकू करते हैं, रुकू से उठते वक्त आप पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। कुछ लोग सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ते हैं। उसमें अगर ये कलिमात इजाफ़ा कर दें तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी रहमतें और बरकतें आपके शामिल हाल हो जाएंगी कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह। तो इस तरह से ये सारी जितनी भी दुआएं हैं, जितनी इन दुआओं की तरफ तवज्जो रखें, तर्जमे की तरफ तवज्जो मबजूल रखें, और अल्लाह ताला के सामने ख़ुद खड़े हैं तो बस उसको अपने सामने हाजिर समझें, और इस तरह से आप हम कलाम हो तो यकीनन आपकी नमाज़ों में खुशू खुजू खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। और ये काम किस तरह से आएगा, इसके लिए थोड़ी सी आपको तवज्जो करनी पड़ेगी। तवज्जो करेंगे तो आहिस्ता से खुद ब खुद आपकी ये आदत का हिस्सा भी बन जाएगी, और अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको अपने करीब कर लेंगे। क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ जाने की कोशिश करता है वो रास्ते खोल देता है। जब वो उसकी तरफ जाने लगता है तो अल्लाह ताला आगे से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं। दुआ है जो मैंने कहा, अल्लाह ताला हम सबको इस पर एहसन तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।